اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 201ویں قسط کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، طویل تفسیری تفصیل کی حامل ہے، اس لیے ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ گزشتہ ہفتے آپ اس کی پہلی قسط ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور آج ہم اس کی دوسری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تیسری اور آخری قسط آئندہ ہفتے پیش کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یعنی اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اور بندے اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی علم و قدرت کی وسعتیں آسمانوں کی رفعتوں اور زمین کی گہرائیوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے حفاظت اور نگہبانی سے تھکتا نہیں، اور وہ بلند و برتر اور صاحب عظمت و جلال ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ ہفتے اللہ لا الہ الا هو الحیوم، یعنی نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ زندہ ہے، وہ سب کو سنبھالنے والا ہے، کہ ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الحی وہ مستقلاً زندہ ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، صفت حیات اس کی جزو ذات ہے، موت یا عدم حیات اس پر نہ پہلے کبھی طاری ہوئی اور نہ آئندہ کبھی طاری ہو سکتی ہے۔ تو کیا کوئی قوم ایسی بھی ہوئی ہے جس نے اپنے معبود کی اس کھلی ہوئی اور موٹی صفت میں بھی شبہ کیا؟ ایک نہیں متعدد قوم نے شک و اشتباہ کیا، یعنی اس صفت کا انکار تک کیا۔ بحر روم کے ساحل پر متعدد قومیں اس عقیدے کی گزری ہیں کہ ہر سال فلاں تاریخ پر ان کا خدا وفات پا جاتا ہے اور دوسرے دن ازسر نو وجود میں آ جاتا ہے، چنانچہ ہر سال اس تاریخ کو خدایا بعل کا پتلا بنا کر جلایا جاتا تھا، اور دوسری صبح اس کے جنم کی خوشی میں رنگ رلیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ ہندوؤں کے یہاں اوتاروں کا مرنا اور پھر جنم لینا اسی عقیدے کی مثالیں ہیں، اور خود مسیحیوں کا عقیدہ بجز اس کے اور کیا ہے کہ خدا پہلے تو انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہے اور پھر صلیب پر جا کر موت قبول کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے شروع ہی سے ایک ازلی، ابدی، باقی و غیر فانی خدا کے عقیدے سے چونکہ مانوس ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کر ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ خدا کبھی اور کسی حال میں، کسی معنی میں اور کسی لحاظ سے حادث و فنا پذیر بھی ہو سکتا ہے۔ القیوم مسیحیوں نے جس طرح حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کی صفت حیات کے باب میں
سخت ٹھوکر کھائی ہے، اسی طرح صفت قیومیت سے متعلق بھی عجیب گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح بیٹا بغیر باپ کی شرکت و آمیزش کے خدا نہیں، اسی طرح باپ پر بھی بغیر بیٹے کو شریک کیے خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گویا جس طرح نعوذ باللہ مسیح ابن اللہ خدا کے محتاج ہیں، اسی طرح خدا بھی اپنی خدائی کی اس بات کے لیے مسیح کا محتاج ہے۔ صفت قیومیت کا اس بات کر کے قرآن نے اس مسیحی عقیدے پر ضرب لگائی ہے۔ قیوم وہ ہے جو نہ صرف اپنی ذات سے قائم ہے بلکہ دوسروں کے بھی قیام کا سبب و باعث ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسی کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ الحی القیوم نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کبھی کے زیر و زبر ہو جاتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی الہ ہوتا تو بھی ہر طرف فساد و بگاڑ پیدا ہو جاتا اور زمین و آسمان تہبالا ہو جاتے۔ قرآن 21ویں سورہ انبیاء کی 22ویں آیت میں اعلان کرتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس خالق کائنات کی مزید صفت یہ بیان کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ لا کے معنی آتے ہیں نہیں، تأخذہ پکڑتی ہے اسے، نہ غلبہ پاتی ہے اس پر، سنۃ اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، روزانہ ہم سنتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جاہلی مذہبوں کے دیوتا نیند سے جھوم بھی جاتے ہیں اور سونے بھی لگتے ہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی فرگزاشتیں ہو جاتی ہیں۔ مسیحیوں اور یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب 6 روز میں آسمان اور زمین کو بنا ڈالا تو 7ویں دن اسے سستانے اور آرام لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اسلام کا خدا دائم، بیدار، ہم خبردار ہے اور غفلت، سستی اور تھکن سب سے ماورا خدا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہو اس کے لیے، اسی کی ملکیت ہے، ما جو کچھ، فی میں، السماوات آسمانوں، وما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ من کے معنی آتے ہیں کون ہے۔ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ جب انبیاء اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کریں گے تو بھلا وہ اصنام جن کی کفار پرستش کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ان کی سفارشی بنیں گے کیسے شفاعت کر سکیں گے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ مجھے اسی حال میں چھوڑ دے گا جتنی دیر چاہے گا، پھر مجھ سے کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اور یہ شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی، مشرکین کے لیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون خوش بخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، تو آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ شفاعت اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آگے فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، یعنی حاضر و غائب، دنیا اور آخرت، ماضی حال اور مستقبل، ہر جہت اور ہر طرف پر اس کا علم محیط ہے۔ یہاں پر آگے اور پیچھے صرف 2 ہی سمتوں کا نام لیا گیا ہے، لیکن مراد اس سے تمام اطراف ہیں اور تمام احوال ہیں، اور ایک کنایہ عربی زبان میں عام ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صفات باری تعالیٰ میں حیات کا، قیومیت کا، مالکیت کا اس بات اوپر ہو چکا ہے، اب یہاں اس حقیقت کا اس بات ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت علم بھی کامل ہے۔
سعی و سفارش کا ایک موقع دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بس حاکم یا مالک کے سامنے مقدمہ پیش ہو، اس کا علم محیط اور کامل نہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ خارجی ذرائع سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا جائے اور اس کے علم کو کامل کر دیا جائے۔ یہاں یہ بتا کر کہ اللہ کا علم خود ہر خفی و جلی پر حاوی ہے، گویا یہ بتا دیا کہ اس کے علم پر کسی اضافہ کرنے، اس کے آگے کسی کی خوبیاں بتانے، اسے کسی نامعلوم شے پر آگاہ کرنے کی کوئی معنی ہی نہیں، اور اس طرح مسیح عقیدہ شفاعت پر ایک اور ضرب لگ جاتی ہے۔ اور پھر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور بندے اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے وہ کسی بات کو جان نہیں سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا وہ خود علم عطا کرے، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق وحی کے ذریعے میں علم دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی علم و قدرت پر حاوی ہے، آسمانوں اور زمینوں کو۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ اس کی کرسی علم و قدرت تو خود ساری کائنات پر محیط ہے اور اس کو اپنے دائرے اختیار میں لیے ہوئے، تو آسمان پر عرش پر کسی وسیع سے وسیع چیز کے بھی اندر کیسے سما سکتا ہے؟ وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، اسے کون گھیر سکتا ہے؟ اس کی صفت کے اس بات سے ان مشرکوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کے مجسم ہونے اور کسی مکان میں اس کے محدود و مقید ہونے کے قائل ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی نگرانی سے اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کی نگرانی اس کے لیے قطعی طور پر باعث مشقت نہیں ہے، سونا، جاگنا، محنت و مشقت یہ سب مادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب باتوں سے ماورا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں اسی آیتوں کی جو ہے مزید تفصیلات اور تفسیر پیش کی جائیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔